کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ کیوں ہے؟ آپ کام بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی، لوگوں میں بھی ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ دل کا نہیں بلکہ قلب کا ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کچھ لوگ چل کے پھرتے زندہ ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے قلب مردہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو خود اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات مجھ پر لاگو نہیں ہوتی، مگر اگر واقعی سب ٹھیک ہوتا تو یہ بے چینی، یہ سکون کی کمی، یہ خاموش گھٹن کیوں ہوتی؟ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، اگر اللہ آج آپ کے ظاہری اعمال نہیں بلکہ صرف آپ کے قلب کو دیکھ لے تو کیا وہ زندہ نظر آئے گا یا تھکا ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں، مگر اگر آپ یہاں تک رک گئے ہیں تو شاید یہ ویڈیو عام نہیں، شاید یہ بات خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ ہم عام طور پر دل اور قلب کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، مگر قرآن میں اللہ بار بار قلب کا ذکر کرتا ہے، دل کا نہیں، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ قلب کا مطلب ہے وہ چیز جو پلٹتی رہتی ہے، جو کبھی اللہ کی طرف جھکتی ہے اور کبھی دنیا کی طرف۔ اسی لیے انسان کبھی عبادت میں روتا ہے اور کبھی گناہ پر مسکرا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی ان کے پاس قلب تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ سوچئے، مسئلہ عقل کا نہیں بلکہ سمجھنے والے قلب کا ہے۔ جب قلب اندھا ہو جائے تو حق سامنے ہونے کے باوجود انسان اسے پہچان نہیں پاتا۔ اسی لیے سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا قلب کس طرف پلٹ رہا ہے۔ اور اگر یہ سوال آپ کو بے چین کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ قرآن سیدھا آپ سے بات کر رہا ہے۔ قلب ایک دن میں نہیں مرتا، یہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو اس خاموشی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ دل ٹوکتا ہے مگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر حضور نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیات کانوں سے گزرتی ہیں مگر اندر نہیں اترتی، اور اللہ کا نام سن کر وہ کب کبھی محسوس نہیں ہوتی جو کبھی ہوتی تھی۔ قرآن خبردار کرتا ہے ثم قست قلوبکم، یعنی پھر تمہارے قلب سخت ہو گئے، اور سخت قلب وہ ہے جو نصیحت سن کر بھی نہ ہلے۔ آپ شاید کہہ رہے ہوں کہ میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، مگر مسئلہ صرف گناہ نہیں بلکہ غفلت ہے، وہ خاموش زہر جو قلب کو اندر سے مار دیتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں، کیا اللہ کا ذکر سن کر دل جھک جاتا ہے یا بس ایک عام بات لگتی ہے؟ اگر یہ سوال آپ کو چبھ رہا ہے تو اس لیے کہ یہ بات عام نہیں، یہ آپ کے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب بات سننے کی نہیں بلکہ سوچنے اور ماننے کی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کے الفاظ، آپ کی پوسٹس، آپ کی ظاہری نیکیوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یعنی نصیحت صرف اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے پاس زندہ قلب ہو۔ ذرا رک کر سوچئے، اگر نصیحت آپ کو چھو ہی نہیں رہی تو مسئلہ پیغام میں نہیں بلکہ قلب کی حالت میں ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں اور کچھ تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے بہت قریب۔ فرق جگہ کا نہیں بلکہ قلب کے رخ کا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات بھاری ہے تو ویڈیو بند کرنا آسان ہے، مگر اگر آپ اب تک یہاں ہیں تو شاید اللہ ابھی بھی آپ کے قلب کو جگانا چاہتا ہے، اور اب جو آنے والا ہے وہ صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ دل میں اترے گا۔ ایک نوجوان ایک مشہور صوفی بزرگ کے پاس آیا اور کہا، حضرت، میں عبادت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی، مگر اندر سے خالی ہوں۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو مگر اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تمہیں ڈھونڈے، اس کے لیے قلب چاہیے۔ یہ ایک جملہ نوجوان کے لیے صدیوں کی بات بن گیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب تک انسان عبادت میں خود کو مرکز بنائے رکھتا ہے،
قلب سخت رہتا ہے، مگر جس دن انسان اللہ کو مرکز بنا دیتا ہے اسی دن قلب پلٹ جاتا ہے۔ اسی لمحے نوجوان کو احساس ہوا کہ مسئلہ عمل کی کمی نہیں بلکہ اخلاص کی کمی ہے، اور یہی صوفیہ کی تعلیم تھی کہ وہ لفظ نہیں بدلتے تھے، قلب بدل دیتے تھے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگ رہا ہے تو اس لیے کہ سچی بات وقت نہیں دیکھتی، قلب دیکھتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل معجزہ آسمان سے نہیں گرتا بلکہ انسان کے قلب میں اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کو نہ بدلے۔ اور یہاں اندر سے مراد جسم نہیں بلکہ قلب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سخت حالات میں بھی مطمئن رہتے ہیں اور کچھ ہر سہولت کے باوجود بے چین ہوتے ہیں۔ فرق نصیب کا نہیں بلکہ قلب کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ جب قلب زندہ ہو جائے تو بند دروازوں میں بھی راستے نظر آنے لگتے ہیں، دعا میں وزن آ جاتا ہے اور انسان کو وہ مدد ملتی ہے جسے دنیا اتفاق کہتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک جگہ رک گئی ہے تو شاید مسئلہ وقت کا نہیں، قلب کے پلٹنے کا ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ جس لمحے قلب پلٹتا ہے اسی لمحے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس مقام پر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تو یاد رکھیں یہی وہ وسوسہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور رکھتا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں مایوسی نہیں بلکہ واپسی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی قلبوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون مسائل کے ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ اس طاقت کا نام ہے جس سے انسان ٹوٹتا نہیں۔ صوفیہ کہا کرتے تھے کہ قلب کو زندہ کرنے کے لیے زیادہ اعمال نہیں بلکہ سچی واپسی چاہیے۔ وہ لمحہ جب انسان مان لیتا ہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں۔ اگر آج آپ کے اندر ہلکی سی نرمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کی کوشش نہیں بلکہ اللہ کا بلاوا ہے، کیونکہ جس قلب کو اللہ جگانا چاہتا ہے وہ مایوس نہیں رہ سکتا۔ اور یاد رکھیں، دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی پلٹنے کا وقت ہے۔ اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ اصل فیصلہ ظاہری اعمال کا نہیں بلکہ قلب کی حالت کا ہے، تو آئیے دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے قلبوں کو زندہ فرما، انہیں اپنی یاد سے روشن کر دے، ہمیں غفلت اور سختی سے بچا، اور ہمارے قلبوں کو ہمیشہ اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ آمین۔ اگر اس ویڈیو کا کوئی ایک جملہ بھی آپ کے دل کو لگ گیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ تھا، اور ہو سکتا ہے اگلا قدم آپ کی زندگی کی سمت بدل دے۔